سورۃ الواقعہ، قیامت کے دن ساری نسل انسانی کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جائے گا، دائیں بازو والے، بائیں بازو والے، آگے والے۔ آگے والے اس گروہ میں اللہ کے خاص اور مقبول بندے ہوں گے، اس میں قرون اولیٰ کے لوگ زیادہ ہوں گے اور قرون اولیٰ کے اخرا کے کم۔ سونے کے تارازوں سجائے سجائے تخت، نرم نرم تکیے، چشمے جاری بے ضرر شراب، لذیذ ترین فواکہات، پرندوں کا مزیدار گوشت، تکے تکے نقوش والی چھپا چھپا کر رکھے ہوئے موتی جیسے حسین و جمیل حوریں، یہ سب ان کو انعام میں ملیں گی۔ دائیں بازو والے، اس گروہ کے لوگ بھی بڑے خوش نصیب ہوں گے، اس میں قرون اولیٰ کے افراد بھی زیادہ ہوں گے اور قرون اخرا کے بھی، یہ سب کے سب جنت کی بے پائے نعمتوں سے بہرور ہوں گے۔ ان کی بیویوں کو اللہ نئے سرے سے پیدا کرے گا جو باکرہ ہوں گی، شوہروں پر نثار ہونے والی ہوں گی اور ان کی ہمسن ہوں گی۔ بائیں بازو والے، یہ سیاہ بختوں کا گروہ ہوگا، ان کے حصے میں لو کی لبک، کھولتا ہوا پانی اور کالے کالے دھوئیں کا سایہ آئے گا۔ اس گروہ کے لوگ دنیا میں بڑے خوشحال تھے اور آخرت کا انکار کیا کرتے تھے، اب ان کی غذا میں زقوم کا درد ہوگا، پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہوگا جسے اس طرح پئیں گے جیسے اونٹ پیتا ہے۔ تم اپنی پہلی پیدائش کے بارے میں آگہی رکھتے ہو، وہ حقیر نطفہ جو تم رحم مادر میں ٹپکاتے ہو، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ تم لوگوں کے درمیان ہم نے موت کا بازار گرم کر دیا ہے، ہم چاہیں تو تمہاری شکل بدل کر بھی پیدا کر دیں، پھر تم کیوں غور نہیں کرتے؟ زمین میں تخم جو تم بکھیرتے ہو، اس سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم چاہیں تو ان ساری کھیتیوں کو بھوس بنا کر رکھ دیں۔ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے بادل سے برسانے والے تم ہیں یا ہم چاہیں تو میٹھے پانی کو کھارے پانی سے بدل کے رکھ دیں۔ یہ آگ جو تم جلاتے ہو، اس کے لیے درخت تم نے پیدا کیے ہیں یا ہم نے؟ پھر تم اس پروردگار کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ یہ بلند مرتبہ قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے خالق کائنات نے نازل کیا ہے، اس کو پاک و طاہر نفوس کے سوا اور کوئی چھو نہیں سکتا۔ پھر ایسی عظیم کتاب سے بے تنائی برت کر اسے کیوں جھٹلاتے ہو؟ تم دیکھتے ہو کہ ایک شخص پر جان کنی کی حالت طاری ہو چکی ہے اور اس کی جان حلق تک آ پہنچی ہے، پھر تم اس کے قفس عنصری سے نکل جانے والے طائر روح کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ تم سے زیادہ ہم ہی اس کے مرنے کے قریب، مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، مگر تم نہیں دیکھ سکتے۔ اگر مرنے والا مقرب بندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے راحتوں نعمتوں سے مالا مال جنت ہے، اگر وہ جھٹلانے والا ہوگا تو اس کی تواضع کے لیے جوش کھاتا ہوا پانی ہوگا۔ یہ سب کچھ قطعی اور حق ہے، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم مشان پروردگار کے نام کی تسبیح و تمجید بلند کرو۔ سورۃ الحدید، آسمان اور زمین کے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، وہ زمین و آسمان کی سلطنت کا مالک و مختار ہے، وہی زندگی اور موت کا دینے والا ہے، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن، اس کا علم ہر شے پر محیط ہے۔ کفر کے غلبے کے وقت اسلام کے لیے جان و مال لٹانے والوں کا مرتبہ ان سے بہت بڑا ہوا ہے، جو غلبہ اسلام کے وقت ایثار و قربانی کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر اللہ کا وعدہ دونوں کے لیے ہے، اللہ کو قرض حسنہ دو تو کئی گنا اجر کے ساتھ تمہیں لوٹا دیتا ہے۔ میدان حشر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا نور ایمان ان کے آگے آگے اور دائیں دائیں دوڑتا رہے گا۔ منافقین ان مومنوں کے نور ایمان سے فائدہ اٹھانے کی درخواست کریں گے، مگر ایسا نہ ہو سکے گا۔ منافق کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، مسلمان جواب دیں گے ہاں ضرور ساتھ رہتے تھے، لیکن تم نے گمراہی اختیار کی، تذبذب و شک میں مبتلا رہے اور ابن الوقت بنے رہے۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت ہی رحمت ہوگی اور باہر عذاب ہی عذاب۔ ارشاد باری ہے، کیا مسلمانوں کے لیے اب یہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل پگھلیں اور وہ حق کے آگے سر جھکا دیں؟ کہیں تم لوگ بھی ایسے نہ ہو جانا جیسے کہ پچھلے اہل کتاب ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان پر ایسی ہی مدت گزر گئی پھر ان کے دل سخت ہو گئے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ زندگی محض ایک کھیل اور دل لگی ہے، یہاں ظاہری ٹیپ ٹاپ، شان و شوکت، فخر و مباحت اور مال و دولت میں ایک دوسرے سے سبقت کے سوا کچھ نہیں، یہ ایک دھوکے کی ٹٹی ہے، نظر کا فریب ہے۔ پس دوڑو اپنے پروردگار کے الطاف و عنایات کی طرف، زمین و آسمان جیسی وسیع و عریض جنت کی جانب۔ تمہاری تقدیر تمہاری پیدائش سے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھ دی جاتی ہے، تم نہ نقصان پر انجیدہ ہونا چاہیے اور نہ فائدے پر فخر سے پھولنا۔ اللہ فخر کرنے والوں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والوں، بخل کرنے والوں اور دوسروں کو بخل کی ترغیب دینے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو
واضح ہدایتوں، معجزوں، کتابوں اور میزان کے ساتھ دنیا میں بھیجا اور لوہا جیسی نفع بخش چیز عطا کی جس میں زبردست قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ نے انجیل مقدس عطا کی اور ان کے پیروں کے دل میں رحمت و شفقت پیدا کی۔ پھر انہوں نے ترک دنیا رہبانیت کی بدعت اپنے طور پر ایجاد کر لی، حالانکہ اللہ نے اسے ضروری قرار نہ دیا تھا۔ پھر بعد میں وہ رہبانیت کے حدود و فرائض کی پوری طرح نگہداشت بھی نہ کر سکے۔